کو قتل کرنے کی نہ سوچ. یہ وہ آدمی تھا جس کے دل میں امام انبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمان اولیاء، اتقیاء، صلحاء، بلغاء، ائمہ ہدی، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. میں اس جماعت اسلامی کامکی کے امیر محترم جناب ڈاکٹر احسان اللہ عثمانی صاحب کو، محترم جناب پرویز اقبال چوہان صاحب، آرگنائزر کینیڈین گرامر اسکول، اور شباب ملی کامکی کے جنرل سیکرٹری محترم جناب شیخ احمد سہیل صاحب، محترم جناب حکیم ارشد محمود صاحب، محترم جناب شیخ عاشق حسین صاحب، شیخ عاشق حسین صاحب، میں ان تمام ساتھیوں اور آپ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو میں ان کا مشکور بھی ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اتنے شاد وقت میں میری آواز سے اس شہر میں اس چوک میں آج جمع ہوئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو میرا بازو بنا دے. مل کے آمین کہو. میں انشاءاللہ ابھی اس یونین کونسل کی پارٹی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے چند گزارشات بھی کروں گا. انشاءاللہ نماز سے پہلے ہم پروگرام ختم کریں گے. اس یونین کونسل 161/6 میں میں نے صدر شباب ملی کی ذمہ داری محترم جناب شہزاد لودھی صاحب کی لگائی ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور آپ لوگ دیکھ لیں اس پوری یونین کونسل میں اگر کسی کو کسی قسم کا جائز کوئی کام ہو، کام کی بات نہیں کرتا، آپ چاہے پاکستان کے کسی شہر میں ہو. ادھر میرے دوست آ کے کچھ کھڑے ہیں جن کی ڈکیتی پچھلے دنوں منڈی بادین میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ روپیہ ہم سے چھین لیا گیا. ہم تھانے میں کھڑے ہیں، ایس ایچ او تھانے میں موجود نہیں ہے، محرر بات نہیں سن رہا. بے یارو مددگار اپنے علاقے کا تھانہ جہاں بدماش بنے ہوئے ہیں وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. منڈی بادین کی گلیوں میں کون غریب کی آواز سننے والا؟ لیکن انہوں نے مجھے کال کیا. میں اپنے آپ کو بڑھانا نہیں چاہتا، تعریف اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمانداروں کی. ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے ہم مظلوموں کے حمایتی ضرور ہیں. اللہ کے فضل سے میں نے شباب ملی منڈی بادین کے صدر کو فون کیا. یہ بھائی میرے ساتھ ادھر کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا نمبر مجھے دے دو اور میرا نمبر ان کو دے دو. میں نے ابھی ان کا نمبر ان کو سینڈ کیا اور ان کا نمبر ان کو سینڈ کیا. میں نے کہا ابھی 2 منٹ ہوئے ہیں، میں تسلی دلاسا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس نوجوان پہنچنے والا ہے. خدا کی قسم جب میں نے کال کیا اس بھائی کو تو اس نے کہا حافظ صاحب آپ کا شباب ملی صدر منڈی بادین کا میرے پاس تھانے میں موجود ہے. انہوں نے FIR بھی کٹوائی اور انہوں نے اپلیکیشن دی اور تمام لیگل پروسیس کیا اور مجھے یقین دلایا کہ انشاءاللہ ان کا 4 لاکھ روپیہ بھی مل جائے گا. لوگوں ظلم کے خلاف آواز بلند کر دو. یہ دنیا میں کسی شاعر نے کہا تھا اس شخص کا قطعی دنیا میں منافق بھی نہ ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ظلم سہنے کی عادت نہ ڈالو. کوئی آپ کے گرفان تک ہاتھ آئے، کسی کی عزت کوئی اچھالنے کی کوشش کرے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سب سے پہلے قانون کا راستہ اپنائیں گے، سلجھاؤ کا راستہ اپنائیں گے، سمجھانے کا راستہ اپنائیں گے، ان کو بزرگوں کے سامنے بٹھانے کا راستہ اپنائیں گے. اگر وہ سرکش ہو جائے بات نہ چلے، کسی بھی صورت ظلم سے باز نہ آ رہا ہو، ہم اس کے گرفان تک بھی پہنچنا پڑا تو پہنچیں گے لیکن ظلم کرنے دیں گے؟ ظلم کرنے نہیں دیں گے. اس یونین کونسل
کونسل میں نے ذمہ داری شہزاد لودھی صاحب کی لگائی ہے. میں امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو استقامت دے. اور اس یونین کونسل میں نے جنرل سیکرٹری شباب ملی 161/6 کی ذمہ داری محمد شاہد یونس کی لگائی ہے، وہ ادھر آپ کے سامنے ہے. اور ادھر سینئر نائب صدر کی ذمہ داری میں نے محترم جناب خلیل احمد صاحب لنگا والے ان کی لگائی ہے. آپ کو کوئی کام بھی ہو، کام جائز ہو، خدا کی قسم یہ کھانا گیا صدارتی ہاؤس میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور اس کے ساتھ میں نے نائب صدر کی یونین کونسل میں ذمہ داری لگائی ہے محمد سفیان عرف صوفی صاحب کی کہ یہ ہمارے پاس کھڑے ہیں نوجوان، یہ بھی نائب صدر کی ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری عبد الرحمان لودھی صاحب کی لگائی ہے کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ شباب، یہ نوجوان لوگ. اور اس میں فائنانس سیکرٹری کی ذمہ داری میں نے شیخ محمد ساجد صاحب کی لگائی ہے کہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لوگوں، جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے بولتے ہیں، چوک میں کہیں بات، کسی کیمرے کی آنکھ کے سامنے کہیں بات، اس کو 7 سال بعد بھی میڈیا دکھلا دیتا ہے. لوگوں، آپ کے سامنے بیٹھک میں بیٹھ کر کسی حویلی میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. شباب ملی پاکستان کی تاریخ ہے. خدا کی قسم آج تک ہم اپنے الٹے پاؤں کبھی نہیں پھرے، قدم کٹ گئے ہیں، راستے نہیں بدلے، خون کی ندیاں بہہ گئی، راستہ نہیں بدلا، کھیلے ہو گئے، راستہ نہیں بدلا، غیر قانونی طور پہ حوالات میں بند کیا گیا، راستہ نہیں بدلا. مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، آپ لوگ میرے بازو بنے، آپ بزرگ میرے لیے دعائیں کریں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری مائیں بہنیں میرے لیے دعا کریں. خدا کی قسم آدھی رات کو بھی کسی نے آواز دی، اس کو نہیں ٹھکرایا. آپ کو پتا ہے کاموجی کا چھوڑ کر پورے پاکستان میں ہر عہدے پر ایک کرپٹ مصر تعینات ہے. وہ اس طرح دیکھنے میں لگتا ہے، اس سے بہتر تو مجھے بے بازر بلا بہتر لگتا ہے کہ جس کو نہ اسلام کا پتا، نہ جس کو اس وقت پاکستان کا انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ رحمان ملک کو دیکھ لو کہ جس کو صورت اخلاق تک نہ آئی. اس ملک کے بڑے بڑے لیڈر دیکھ لو، یہ جعلی ڈگریاں والے، یہ جعلی انسان آپ کا مقدر کیوں بن گئے؟ آپ تو جھکنے والے ہو مساجد میں، آپ لوگ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہو، لیکن ان بغیرت حکمرانوں کے سامنے کیوں جھک گئے؟ لوگوں، آپ کی آواز اس ایوانوں تک پہنچنی چاہیے جو اپنے مسندوں میں بیٹھ کر کہ آپ معمولی انسان نہیں ہو، آپ 5 رکعت نماز پڑھنے والے ہو، لیکن جب تھانے میں جاتے ہو کوئی بغیرت قسم کا ایسائی، کوئی سرل ترین انسان نہ سچو، کسی بغیرت کا بیٹا ڈپٹی آپ کی پگڑی اچھال دیتا ہے. اس کو حق کس نے دیا ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے کی پگڑی اچھال لی جائے؟ تھانے میں بدماش کی قدر، تھانے میں چور کی قدر، تھانے میں گٹیرے کی قدر، تھانے میں زانو کی قدر، تھانے میں بدماش کی قدر. لوگوں، ہم لوگ بے عزت کیوں ہو گئے تھانوں میں؟ ہم لوگوں میں اتحاد نہیں رہا، ہم لوگوں میں آپس میں سلوک نہیں رہا، ہم لوگ آپس میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے. کسی نے کہا یہ شیعہ ہے، کسی نے کہا یہ وہابی ہے، کسی نے کہا یہ اہل سنت ہے، کسی نے کہا یہ دیوبندی ہے. آج دیکھو جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں یہ بدکار کے
کے کرے. کوئی انسان اور انسان کا بچہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. مسلمان تو دور کی بات ہے، آپس میں مذہبی منافرت پیدا کروا کے، ہم لوگوں کو لڑا کے، ڈیوائڈ اینڈ رول اپنا کے، ہم لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی کرسیاں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ ظلم چاہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر ان کی نسلیں غلام ابن غلام ہوتی ہیں، ان کی نسلیں مزدور ابن مزدور ہوتی ہیں. اپنے ہاتھ بلند کرو، اللہ کے سامنے تہجد کے وقت دعا کرو کہ مالک میں نے ظلم کے خلاف ٹھان لی ہے، میں ظلم کے خلاف فیصد پڑائی دماغ بن چکا ہوں. اے مالک میری مدد فرمانا. خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ فرشتوں سے اتار دیں گے. اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ امیر آدمی کال کرے، سبھی لوگ اس پہ جانے کے لیے تیار ہے کہ جناب چوری صاحب کا فون آ گیا، نمبردار صاحب کا فون آ گیا، بڑا جناب کسی اخباری رپورٹر کا فون آ گیا. غریب کے ساتھ تو کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں. غریب آواز دیتا ہے، رات کو دیکھ کے نمبر اس کا آ رہا ہے، اس کے کال کو ڈسکنیکٹ کیا، موبائل بند کیا تو چوری صاحب سو گیا. صبح اٹھ کے پتا چلا اس کا بچہ فوت ہو گیا. صبح پتا چلا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کو بڑا چیز چاہیے تھی، اس کو مدد چاہیے تھی، اور جب وقت پہ کام نہیں آنا تو کیا فائدہ انسانیت کا. انسانیت تو یہ ہے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ کر رو گیا. یہ پہاڑ تسبیحات اللہ کی تحلیلات کرتے ہیں، یہ شراب سمندر کی لہریں، یہ آسمان کے بادل کی کر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اس کی تسبیح کرتے ہیں. اگر پرندے بولتے ہیں وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تمام پرندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سمندر میں چھل آتی ہے، اللہ کی تعریف کرتا پانی آتا ہے. سمندر میں پانی واپس جاتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا واپس جاتا ہے. رات کو مجھے گائے دن سے بولتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے. پانی میں محنت بولتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. تو پینے والے بولتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور لوگوں تم انسان ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، ہم انسان مسلمان ہو کے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. اپنی زبان میں سے اس پہ اس کے رسول علیہ السلام پہ ہم نے درود پڑھنا چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہم پہ بغیرت حکمرانوں کو مسلط کر دیا. اپنے آپ کو لٹاؤ دین کی طرف پلٹو، اللہ کے دین کو سمجھو، قرآن ترجمے سے سمجھو. خدا کی قسم قرآن کا واضح پیغام ہے، اگر لوگ نیک ہو جائیں گے جب یہ فیصلے پر ٹھیک جائیں گے، اوپر سے پھر حکمران بھی ٹھیک ہی فیصلے لے کر اللہ کی طرف سے فرشتے ان حکمرانوں کے فیصلے لے کے زمین پہ آئیں گے. لوگوں ایک بات یاد رکھو، جہاں پہ پاکستان میں ہر طرف بد امنی، کوئی پتہ نہیں ہم کدھر نکلے تو کدھر جانا. اور یہ الیکشن کا سال، ہر ایم پی اے، ہر ایم ایل اے، ہر اخباری رپورٹر، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب ایم ایل اے کا یہ الیکشن کا سال ہے. لوگوں یہ الیکشن کا سال نہیں ہے، یہ چوریوں ڈکیتیوں کا سال ہے. یہ چوریوں ڈکیتیوں کا سال ہے. جو ایم ایل اے کے ڈیروں پہ بدماش اشتہاری رہتے ہیں، جو ایم پی اے کے ڈیروں پہ بدماش لٹیرے رہتے ہیں،